بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اہل سنت و جماعت، بندہ ناچیز ابو الحسنین محمد فضل رسول رضوی آف کراچی، استاذ الاساتذہ جامع المعقول والمنقول مناظر اسلام، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ الحاج الحافظ عبدالحمید چشتی دامت برکاتہم العالیہ آپ خانیوال کا ادنا سا شاگرد آپ حضرات سے مخاطب ہے۔ استاذ گرامی علامہ عبدالحمید چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مضبوط علمی دلائل کے سامنے جب مفتی فضل احمد چشتی کی دال نہ گل سکی تو اس نے اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے مختلف شاگردوں کو آگے کر دیا اور خود پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ اب اس کا ایک شاگرد محمد شعیب چشتی وہ سامنے آیا اور اس نے اپنے نام نہاد استاذ کی اتباع کرتے ہوئے، اخلاقی حدود کو پامال کرتے ہوئے علامہ عبدالحمید چشتی صاحب کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ فضل احمد چشتی نے چیلنج کیا تھا کہ علامہ عبدالحمید چشتی تو مقدمہ اجنبیہ اور مقدمہ غریبہ کا فرق بیان کر دو، میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ استاذ گرامی علامہ عبدالحمید چشتی صاحب نے مدینہ منورہ سے اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے، چیلنج کا جواب دیتے ہوئے مقدمہ اجنبیہ اور غریبہ کی تعریفیں بیان فرمائیں اور اسے کہا کہ اگر اب بھی تمہیں فرق سمجھ نہ آئے تو پھر مرید ہونے کا اسٹامپ لے کر اس کی فوٹو کاپی روانہ کر دو، ہم تمہاری ساری کمیاں پوری کر دیں گے، مگر پہلے اسٹامپ ضروری ہے۔ اب فضل چشتی کے اس شاگرد کو استاذ گرامی علامہ عبدالحمید چشتی کی بیان کی ہوئی تعریفیں اور ان میں فرق سمجھ نہ آ سکا۔ اس نے کہا کہ یہ تو ساری تعریفیں سراسر غلط ہیں۔ بھئی پہلی بات یہ ہے کہ جب تمہیں تعریفیں اور فرق سمجھ نہیں آیا تھا تو اس کا صحیح طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے استاذ کو مرید ہونے کا اسٹامپ لکھنے کا کہتے تو استاذ گرامی اس شرط کے پورا ہونے کے بعد منٹوں میں اسے فرق سمجھا دیتے، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مگر یہ کم عقل شاگرد اتنا بکھلا گیا کہ استاذ گرامی علامہ عبدالحمید چشتی صاحب نے جو تعریف مقدمہ اجنبیہ کی بیان کی تھی، اس نے اسے مقدمہ غریبہ کی تعریف سمجھ لیا، اور استاذ گرامی نے جو تعریف مقدمہ غریبہ کی بیان کی تھی اس نے اس کو مقدمہ اجنبیہ کی تعریف سمجھ لیا اور پھر خود ساختہ اعتراضات شروع کر دیے۔ اس کم عقل شاگرد کی بکھلاہٹ کا دوسرا واضح ثبوت یہ ہے کہ استاذ گرامی علامہ عبدالحمید چشتی ان کی بیان کردہ تعریف پڑھتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور اس نے غریبہ کے بجائے اجنبیہ کہہ کر تعریف یوں پڑھی کہ ہی اللتی لا تکون مذکورۃ فی القیاس لا بالکل، پھر پڑھا لا بالقوۃ ولا بالفعل۔ صحیح یوں تھا کہ ہی اللتی لا تکون مذکورۃ فی القیاس لا بالفعل ولا بالقوۃ۔ ارے کم عقل شاگرد، ابھی سے تمہارا یہ حال ہے، اور جب استاذ گرامی علامہ عبدالحمید چشتی صاحب کے سامنے تم آؤ گے پھر کیا حشر ہوگا؟ تم نے کہا کہ یہ ساری تعریفیں سراسر غلط ہیں۔ ارے کم عقل شاگرد، مقدمہ غریبہ کی یہ تعریف امام شیخ علامہ عبدالرؤف المناوی المتوفیٰ 1031 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب التوقیف علی مہمات التعریف صفحہ نمبر 312 مطبوعہ عالم الکتب قاہرہ، اس پر یہ تعریف ذکر کی۔ ان کے الفاظ بین ہی یہی ہیں، التی لا تکون مذکورۃ فی القیاس لا بالفعل ولا بالقوہ۔ اور مقدمہ اجنبیہ کی یہ تعریف علامہ حسن بن سید عبد القادر الچوری المتوفیٰ 1322 ہجری، انہوں نے اپنی تصنیف حاشیۃ الچوری علی شرح الفناری علی متن عیسیٰ غوجی مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت صفحہ نمبر 93 پر کی۔ ان کے الفاظ بین ہی یہی ہیں کہ ما یغایر حدودها حدود المقدمات ولا یلزمها۔ اب بتاؤ
کیا علوم و فنون کے میدان کے اتنے بڑے بڑے ائمہ غلط ہیں اور بس تم اور تمہارا استاد ہی صحیح ہو؟ بھائی یا تو ان ائمہ پر غلط ہونے کا فتویٰ لگاؤ یا پھر اپنی غلطی تسلیم کر لو کہ میری طرف سے تم پر ایک قرض ہے۔ استام والی شرط پوری کر کے تعریف سمجھنے کے بجائے اس کم عقل شاگرد نے خود ہی پہلا مفروضہ یہ قائم کیا اور یہ کہا کہ یہ دونوں تعریفیں جو ہیں ان میں فرق عدم مغایرت فی الحدود والا ہو۔ اگر عدم مغایرت فی الحدود والا فرق ہو تو یہ درست نہیں ہے، اور دلیل کیا دی؟ یہ کہا کہ جو غیر مذکور ہو وہ مغایر فی الحدود ہی ہوتا ہے، لہٰذا ان دونوں تعریفوں میں تو اتحاد ہے۔ ارے کم عقل، مقدمہ غریبہ کی تعریف میں لا تکون مذکورۃ فی القیاس لا بالفعل ولا بالقوہ کے بعد کوئی قید ذکر نہیں کی، اور حاشیۃ الچوری میں وضاحت ہے کہ اس میں تعمیم ہے، سواء کانت لازمۃ اللہ اور غیر لازمۃ اللہ۔ اور جو مقدمہ اجنبیہ ہے وہ مغایر فی الحدود تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک قید ہے، لا یلزمھا، کہ وہ لازم نہیں ہوتا۔ جب ایک مقدمہ عام اور دوسرا خاص ہے تو ان میں تساوی کی نسبت کیسے ثابت ہوئی؟ جو مقدمہ غریبہ ہے وہ اجنبیہ بھی ہو سکتا ہے اور غیر اجنبیہ بھی ہو سکتا ہے۔ مقدمہ غریبہ غیر اجنبیہ ہو، اس کی مثال یہ ہے کہ جب قیاس کو جو نتیجہ لازم آ رہا ہے وہ عکس نقیض کے واسطے سے ہو۔ اس کی مثال یہ بنے گی کہ جس طرح صغرا ہے جزء الجوہر ما یوجب ارتفاع الجوہر، اور کبرا کل ما لیس بجوہر لا یوجب ارتفاع الجوہر، تو نتیجہ کیا آئے گا؟ جزء الجوہر جوہر۔ اب یہاں نتیجہ جو لازم آ رہا ہے وہ عکس نقیض کے واسطے سے لازم آ رہا ہے۔ وہ عکس نقیض کیا ہے تم نہیں سمجھ سکو گے، اور وہ عکس نقیض ہے کل ما یوجب ارتفاع الجوہر فہو جوہر۔ اب یہ مقدمہ غریبہ ہے اور یہ غیر مذکور بھی ہے اور یہ مغایر فی الحدود بھی ہے، لیکن یہ چونکہ عکس نقیض ہے لازم ہے، لہٰذا یہ اجنبیہ نہیں۔ اب غریبہ اور اجنبیہ میں مساوات کیسے ثابت ہوئی؟ ارے کم عقل شاگرد، میں نے ان بڑے بڑے ائمہ کی اور استاد گرامی کی بیان کردہ تعریفوں کے مطابق مقدمہ اجنبیہ اور مقدمہ غریبہ دونوں میں عموم خصوص کی نسبت ثابت کی، اور تم کہتے ہو کہ ان تعریفوں کے مطابق تو ان میں مساوات ہے۔ اگر ہمت ہے اپنے استاد سے کہو کہ مرتے دم تک ان میں تساوی کی نسبت ثابت کر دے۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، میری طرف سے تمہیں اور تمہارے استاد کے لیے یہ ایک چیلنج ہے۔ مغایرت فی الحدود والا اعتراض کرتے ہوئے کم عقل شاگرد ایک بار پھر تو بکھلا گیا اور تو نے غیر مہذب انداز میں استاد گرامی علامہ عبدالحمید چشتی صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ مقدمہ غریبہ کی تعریف میں تو کہتا ہے کہ جس کی حدود مقدمات کی حدود سے مغایر ہوں۔ ارے کم عقل، استاد گرامی نے یہ تعریف مقدمہ اجنبیہ کی بیان فرمائی تھی۔ ارے کم عقل شاگرد، تو نے دوسرا مفروضہ یہ قائم کیا کہ اگر اجنبیہ اور غریبہ کے درمیان منشأ فرق عدم لزوم ہے تو یہ بھی فاسد ہے۔ تم نے دلیل کیا دی؟ تم نے کہا کہ یہ توقف کے منافی ہے، اور صاحب البرہان فی المنطق انہوں نے تو کہا ہے کہ مقدمہ وہ ہے جس پر قیاس کی صحت موقوف ہوتی ہے۔ اگر مقدمہ لازم نہیں ہوگا تو قیاس کی صحت اس پر موقوف کیسے ہوگی؟ اور علامہ عبدالحمید چشتی صاحب نے تو لا یلزم کہہ کر مقدمہ کی جنس ہی اڑا دی۔ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ مقدمہ اجنبیہ کی تعریف میں لا یلزمھا کی قید یہ علامہ حسن بن سید عبد القادر الچوری المتوفیٰ 1322 ہجری، انہوں نے حاشیۃ الچوری علی شرح الفناری صفحہ نمبر 93 پر ذکر کی ہے۔ اب بتاؤ تم اور تمہارا استاذ اس
امام المنطق اور اس بحر العلوم پر کیا فتویٰ لگائے گا؟ اب دوسری بات یہ کہ لا یلزمھا ولی قید علامہ الچوری اور علامہ عبدالحمید چشتی صاحب نے مقدمہ اجنبیہ کی تاریخ میں ذکر کی ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اور تم نے اسے غلط ثابت کرنے کے لیے بڑے غرور کے ساتھ صاحب البرہان فی المنطق علامہ اسماعیل بن مصطفیٰ ان کا حوالہ پیش کیا کہ انہوں نے تو کہا کہ لازمتن فی کل مادہ۔ ارے کم عقل، علامہ اسماعیل صاحب البرہان نے تو لازمتن فی کل مادتن والی قید یہ انہوں نے مقدمہ غریبہ کی تاریخ میں ذکر کی ہے، اور استاد گرامی علامہ عبدالحمید چشتی صاحب نے لا یلزمھا ولی قید یہ مقدمہ اجنبیہ کی تاریخ میں ذکر کی ہے۔ اب بتاؤ اس میں تضاد کیسے آ گیا؟ اگر ہمت ہے تو تم اور تمہارا استاذ البرہان فی المنطق میں مقدمہ اجنبیہ کی تاریخ میں لازمتن کی قید دکھا دے۔ یہ بھی تم پر ایک قرض ہے، اور میری طرف سے تمہیں اور تمہارے نام نہاد استاد کے لیے یہ ایک چیلنج ہے۔ صاحب البرہان نے مقدمہ اجنبیہ کی تاریخ میں غیر لازمۃ لاحدہ یہ تعریف ذکر کی۔ صاحب البرہان نے مقدمہ اجنبیہ کی تاریخ میں غیر لازمۃ لاحدى القضایا، اور استاد گرامی علامہ عبدالحمید چشتی صاحب اور علامہ الچوری انہوں نے لا یلزمھا کہا۔ اب دیکھیے کہ مقدمہ اجنبیہ کی تاریخ میں صاحب برہان فرما رہے ہیں غیر لازمۃ، اور استاد گرامی اور علامہ الچوری لا یلزمھا کہہ رہے ہیں۔ لا یلزمھا غیر لازمۃ، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ لازم نہیں ہے۔ تو بھائی تم نے جن کا حوالہ پیش کیا صاحب البرہان کا، ان کی تعریف تو ہمارے موافق نکل آئی۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب اگر تمہارے اندر غیرت ہے، تمہارے اندر شرم ہے، تو تم اور تمہارے استاذ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لو، یا پھر اپنی ناک کٹوا کر قبلہ استاد گرامی علامہ عبدالحمید چشتی صاحب کے مرید بن جاؤ۔ ارے کم عقل شاگرد، تم پہلے ہی میرے کافی مقروض ہو چکے ہو، اب ایک قرض اور لو۔ تم نے کہا کہ جو لازم نہ ہو، غیر لازم ہو، وہ مقدمہ کی جنس سے ہی خارج ہے، اور پھر تم نے خود صاحب البرہان فی المنطق کی مقدمہ اجنبیہ والی تعریف ذکر کی۔ اس میں کہا غیر لازمۃ لاحدى القضايا الماخوذۃ فی کل مادہ۔ ارے مقروض شاگرد، اب بتاؤ مقدمہ اجنبیہ کیا یہ تمہارے نزدیک جن سے مقدمہ سے خارج ہے یا خارج نہیں ہے؟ اگر یہ خارج نہیں ہے تو پھر اپنی پہلی بات کا غلط ہونا تسلیم کر لو، اور اپنے استاذ کو علامہ عبدالحمید چشتی صاحب کا مرید کروا دو۔ اور اگر یہ جن سے مقدمہ سے خارج ہے تو پھر بتاؤ مقدمہ اجنبیہ کی جنس کیا ہے؟ اگر غیرت ہے تو یہ قرض ادا کرو۔ میں تمہیں اور تمہارے استاد کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پھر اس سوال کا جواب دے کہ اس صورت میں مقدمہ اجنبیہ کی جنس کیا بنے گی؟ تم بھی کیا یاد کرو گے؟ لو ایک اور قرض دیتا ہوں۔ تم نے مقدمہ اجنبیہ اور مقدمہ غریبہ کا فرق بیان کرتے ہوئے یہ گوہر افشانی کی اور یہ کہا کہ اجنبیہ اور غریبہ دونوں لزوم اور مغایرت میں شریک ہیں، بس فرق یہ ہے کہ جو مقدمہ اجنبیہ ہے وہ دلیل سے خارج ہوتا ہے اور ہر مادہ کے اندر صغریٰ اور کبریٰ کو لازم نہیں ہوتا، یعنی بعض صورتوں میں لازم ہوتا ہے،
جیسے قیاس مساوات، اور غریبہ وہ ہے جو دلیل سے خارج ہوتا ہے اور ہر مادہ میں لازم ہوتا ہے۔ ارے کا مکل اور مقروض شاگرد، تمہاری یہ گوہر افشانی محمل اور لغو ہے۔ ادھر تم کہہ رہے ہو کہ دونوں لزوم میں شریک ہیں، اور ادھر کہہ رہے ہو کہ مقدمہ اجنبیہ بعض صورتوں میں لازم نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ کہ جب وہ لازم نہیں ہوتا تو پھر غریبہ کے ساتھ وہ لزوم میں شریک کیسے ہوگا؟ پہلے تم نے یہ بات کی کہ جو لازم نہ ہو وہ مقدمہ کی جنس سے خارج ہے، مقدمہ کی جنس سے ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ، تم نے خود یہ بات کی ہے، تو کیا مقدمہ اجنبیہ بعض صورتوں میں مقدمہ کی جنس سے خارج ہوتا ہے؟ بھئی یہ تمہاری ایجاد کردہ ایک نئی منطق آ گئی کہ بعض اوقات یہ جنس مقدمہ سے ہے اور بعض اوقات یہ جنس مقدمہ سے نہیں ہے۔ اب بتاؤ کہ جس صورت میں یہ جنس مقدمہ سے نہیں ہے، خارج ہے، تو پھر اس کی جنس کیا ہوگی؟ اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کی جنس مقدمہ کے علاوہ کوئی اور ہوگی، تو پھر کبھی اس کی جنس مقدمہ ہوگی اور کبھی اس کی جنس مقدمہ کے علاوہ کوئی اور ہوگی، تو ایک نوع کی دو جنس لازم آئیں گی جو صرف فضل چشتی کی فیکٹری میں تیار ہو سکتی ہیں، کسی اور جگہ یہ دستیاب نہیں ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ پھر اس کی کوئی جنس ہی نہ ہو۔ تو اب ایسی نوع جس کی جنس نہ ہو، اس کے لیے بھی پھر فضل فیکٹری کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اپنے استاذ کو ساتھ ملاؤ اور اپنے معاونین متعلقین کو ساتھ ملاؤ، اور یہ تمہاری خود ساختہ خانہ ساز منطقی فیکٹری جو ہے، اس کے اندر یہ جو نوعیں تیار کی جا رہی ہیں، کسی اور جگہ ان کی مثالیں دکھاؤ۔ یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ ارے کا مکل شاگرد اور مقروض شاگرد، تم پر اتنا قرض چڑھ گیا ہے کہ تم کنگال ہو چکے ہو۔ تم کم عقل مقروض شاگرد ہو، اور کنگلے کو کوئی قرض نہیں دیا کرتا، مگر تمہاری حماقت ہے کہ تم اور قرض مانگ رہے ہو۔ بچوں والے سوال کر رہے ہو کہ قضیہ شرطیہ کا دار و مدار اور منشا کون سی چیز ہوتی ہے؟ بھئی تمہاری اس گوہر افشانی میں کتنی غلطیاں، کتنے جھوٹ اور مکاریاں ہیں۔ ابھی تو ہم نے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا، ابھی بہت کچھ باقی ہے، لیکن تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور تم پر اتنے زیادہ قرض ہیں، وہ سارے قرض اتارو، اپنی غلطی تسلیم کرو، پھر ہمارے شاگرد تمہیں قضیہ شرطیہ کی تفصیل بھی بتا دیں گے۔ لیکن سنو، ہم اتنی آسانی سے تمہیں یہ قرض ہضم نہیں کرنے دیں گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں، کبھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں۔ اگلا مصرع وہ خود ہی تمہیں سمجھا جائے گا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اتنے علمی کنگال ہو چکے ہو، اتنے علمی کنگلے ہو کہ آخر میں تم نے شعر بھی غلط پڑھا، اور تم نے کیا پڑھا کہ آنکھ والا تیری رحمت کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ بھئی ہمارے کسی شاگرد سے پوچھ لو، اس شعر میں تم نے کتنی غلطیاں کی۔ سنو، ابھی وقت ہے، شرم کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اہل سنت و جماعت میں انتشار پیدا نہ کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔